اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء پر گفتگو شروع کی، مگر مکمل گفتگو نہیں ہو سکی تھی کیونکہ مختلف نکات بیچ میں سے جو ہے وہ نکلے تھے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ جو پچھلی گفتگو ساری ہے اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید کی ہے، اس کا رد کیا ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ مثلا دو عجیب باتیں یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ اور صورتحال یہ بھی تھی کہ قرآن مجید کی جو دعوت توحید ہے اس کو سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہم نے فضائل قرآن میں اسی سورہ کے حوالے سے پچھلی دفعہ بات کی۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین نے جو حجت قائم کی ہے وہ یہی قائم کی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو بے تحاشا ایسی، ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹرز آ گئے، کمپیوٹر گیمز آ گئی، اس طرح کے معاملات ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو عام طور پہ خواتین کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو انسان پر ہی قیاس کرے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ان کے پاس بھی ہوگا، ہمارے پاس ایسا ہے تو ان کا جسم بھی ایسا ہوگا۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس نے اس کی اصل حیت کو دیکھا ہو۔ احادیث مبارکہ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انسانی شکل میں تشریف لائے، سفید لباس کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی جو فرشتے گئے تھے وہ انسانی شکل میں گئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی خاطر مدارت کے لیے انہوں نے جانور ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں جو مہمان ہیں، ان کی خاطر کرنی چاہیے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل حیت کیا ہے، اصل شکل و صورت کیا ہے، اس میں کچھ ہلکے پھلکے اشارے حدیث مبارکہ میں ملتے تو ضرور ہیں، لیکن چونکہ اس کا عقیدے سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ اس بحث میں پڑھا جائے کہ یہ کیا ہیں، کس طرح ہیں، ان کے پر ہیں، کتنے پر ہیں، کس قسم کے پر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بحثیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اصل قرآن کے پیغام سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ کو ایک اور جو اعتراض تھا وہ آخرت پر وہ حیران ہوتے تھے، ان کو تعجب ہوتا تھا، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جب انسان مر جائے گا، دفن ہو جائے گا، گل سڑ کے جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور زیادہ عرصہ ہو جائے تو ہڈیاں بالکل ختم ہو کے چور ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ سے انسان کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے باقی ہر قسم کے عقیدے کا رد کیا، وہاں پہ ان دو باتوں کا بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا۔ اس کے بعد تذکرہ آ گیا ابلیس کی مکاری، اس کے پھندے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کی فضیلت سے۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ابلیس قرآن میں ہے کہ جنات میں سے تھا، یا ہے بلکہ کہیں ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کا مظاہرہ کیا، اور اس نے کہا کہ جی میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جو آدم علیہ السلام کی فضیلت تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی، وہ
حسد میں مبتلا ہوا، اس نے عہد کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو ہمیشہ بہکاتا رہے گا، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کے جتنے پیروکار ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آج کل عجیب و غریب شیطان کے حوالے سے بھی باتیں پھیل رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ واقعات اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں نظریے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے تو اس لیے انکار کیا کہ وہ توحید کا ماننے والا تھا، وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے کیسے سجدہ کر سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک قصہ اور بھی مشہور ہے کہ اس نے لوح محفوظ پہ کہیں دیکھ لیا تھا کہ سب سجدہ کریں گے، ایک سجدہ نہیں کرے گا، اور اس نے دیکھا کہ سب نے سجدہ کر لیا، کون ہے جس نے سجدہ نہیں کیا؟ جب کوئی نہیں ملا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کی بات غلط ثابت ہو جائے؟ تو اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے سجدے سے انکار کیا اور کھڑا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ اس قسم کی خرافات۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں جی ہمارے فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کا جو اسناد کا سند کا نظام ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے بعد کسی کتاب میں کسی چیز کے صحیح ہونے کی کوئی کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ یہ انہوں نے لکھا تھا یا کسی نے بعد میں اس کے اندر تحریف کر دی ہے۔ پھر کئی بار کسی بات کا کوئی سیاق و سباق بھی ہوتا ہے۔ ہمارا بڑا سیدھا سا اس میں نقطہ نظر ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان دین کی کتابوں میں اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط بات لکھی گئی ہے تو وہ غلط بات یا تو تحریف ہے، اور اگر اس کا تعلق فقہی معاملات سے ہے تو وہ فقہی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ممکن ہے فقہی طور پہ غلطیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی اختلاف رائے کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہمارا صرف یہ نقطہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو فقہی کوتاہی ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے اس کو بیان بے شک کریں لیکن گستاخی نہ کریں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اتنا دیا ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے، اگر اس سے اجتہاد میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پھر بھی اس کو ثواب دیتا ہے۔ ہاں، صحیح اجتہاد پہ 2 ثواب اور غلطی کے پر 1 ثواب، ثواب پھر بھی ملتا، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے مطالعہ کر کے چیزوں کو جانچ کر پرکھ کر کوئی ایک نتیجہ اخذ کیا ہے اور اس میں کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ کوتاہی غلطی یا گناہ شریعت میں شمار نہیں ہوتی، یعنی ایسی غلطی نہیں شمار ہوتی کہ انسان کہے کہ یہ خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا جائے گا یا اس کی اس کو سزا ملے گی یا یہ گناہ ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب میں کوئی ایسی چیز جو واضح طور پہ نافرمانی یا گناہ یا کوتاہی میں آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری خلوص کے ساتھ کہ وہ ان کی کتاب میں تحریف ہوئی ہے، اور یا ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت کو خدا نہ خاصہ گندہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، یا ان کے ماننے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں۔ اب ان کے ماننے والوں پہ ہے کہ وہ احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ کہیں ایسی چیز ہے اس پہ خاموشی اختیار کریں، اس کو حجت نہ بنائیں، اس کو بحث اس پر نہ کریں۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ شیطان مردود، اس کے سارے پیچھے چلنے والے، اس کے پیروکار جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے، اس پہ کسی قسم کے بحث کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے۔ پھر اللہ نے اس شیطان کو، اس ملعون کو باقاعدہ ایک چیلنج بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے، جو کوششیں کر سکتا ہے کر لے، انسان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے کوشش کرے، اپنی فوج ساتھ لے کر چلا جائے، حملہ کر کے دیکھ لے، پھر اس کے علاوہ مال و دولت کا ساجی بن جائے، پھر یہ بھی کر کے دیکھ لے، انہیں مختلف قسم کی آرزوؤں کے جال میں پھنسا لے، یہ بھی کر کے دیکھ لے، لیکن ہوگا کیا؟ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو یہ جو خواہشات کا سمندر ہے ہمارے ارد گرد، چمک دمک ہے جس کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھلتا ہے، ہمیں سمجھنا ہے
کہ اس سے کیسے بچا جائے. جو دین نے بنیادی، دیکھیں دین ہمارا بہت آسان، بہت سیدھا، بہت سادہ ہے. اس کے اندر یہ اگر مگر چوں چاں یہاں وہاں نہیں ہے. یہ جو ہم مختلف قسم کے معاملات کو اپنے معاشرے کے اندر ڈال کے، وہ معاشرے کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ تہذیب و تمدن ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ ظلم ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مثال شادی کی لے لیجئے. اسلام کے اندر شادی کس چیز کا نام ہے؟ نکاح ہوا، دلہن ساتھ چلی گئی، ولیمہ ہو گیا، شادی ہو گئی، بات ختم. دین میں یہی شادی ہے. اب یہ جو باقی ہمارے یہاں سارے چیزیں ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو رسوم ہے یہ علاقائی رسوم ہے. صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے ظاہر ہے کہ غیر مسلم تھے، ہندوؤں کے گھرانوں سے مسلمان ہوئے ہیں، الحمدللہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے کون تھا. ہمارا حساب ہم پہ ہے، پیچھڑوں پہ نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف چلتی آ رہی ہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں. حدیث شریف موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ شادی جو ہے وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہے. تو سب سے کم مشقت کا کیا مطلب؟ ہم مزدوری تو نہیں کر رہے وہاں پہ جو مشقت ہے. مشقت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کو خوش کر سکے، تو یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے. اللہ کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ شادی بہترین وہ ہے جس میں مشقت نہ ہو، سب سے کم ہو. ہم نے اپنی شادی کو مشقت بھرا کر دیا. اسی طرح اور بھی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ٹھیک ہے یہ کرنا ہے، خوشی منانی ہے، ٹھیک ہے خوشی منانے کا مسئلہ نہیں ہے. خوشی منا کیسے رہے ہو یہ مسئلہ ہے. اس میں اسراف تو نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیسے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عقیقہ کیسے کرتے تھے؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر چیز میں آپ لے لیجیے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شیطان ہمیں یہ ساری چیزیں روشن کر کے اور چمکدار دکھاتا ہے، اور ہمارا نفس اس کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے. روز قیامت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، کیونکہ شیطان ہم سے زبردستی یہ کام کوئی بھی نہیں کرا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے لیے اللہ ہی واحد کفیل ہے. پھر انسان، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نہیں کہا، اسی سورہ میں کہا، اس کے آگے کہا کہ انسان ناشکرا ہے، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا بھی ہے، قدرت کو دیکھتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو وکیل نہیں بناتا. اب بنی آدم انسان جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی تکریم جب بیان ہوئی تو ساتھ میں کیا کہ اللہ نے خشکی اور پانی اور اس میں سواریاں عطا کی، پاکیزہ رزق عطا کیا، بے تحاشا مخلوقات تیار کی. اس سب پہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی. اب اس کے بدلے کیا ہم سے مانگا؟ کیا ہمیں کہا کہ کرو؟ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے کلام کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق سادگی کے ساتھ اچھے طریقے سے بغیر مشقت کے زندگی گزارنا. بس یہ کہا ہے. اخلاق، دوسروں کا خیال کرنا. وہ کیا کسی نے شعر کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو ایک دوسرے کی مدد جو جتنی جس طرح کر سکے. ہم نے مدد کا مطلب بھی وہ پیسے، مدد پیسے سے نہیں، مدد مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے، مدد مشورے سے بھی ہوتی ہے. جیسے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو، جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو. اب کو اللہ کا بندہ پوچھے کہ بھائی ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو ظالم کی مدد ایسے ہوگی کہ اس کو سمجھا بجا کے ظلم سے روک لو. یہ ظالم کی مدد ہوگی. تو دین تو ہمارا اچھائی، بھلائی، اخلاق اور ایک اللہ کی وحدانیت
اور اس کے مطابق زندگی. بہت آسان دین ہے ہمارا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا. اس کے بعد جو مشرکین تھے، قریشی قیادت تھی، انہوں نے جو مختلف وہ سازشیں کرتے تھے اور مختلف معاملات ان کے تھے، ان کی چال بازیاں تھیں، تو اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یقین دلایا کہ وہ آپ کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا روز قیامت جو ہے وہ احتساب بھی ہو جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت ہر ایک کو، ہر قوم کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کے رہنما کے ساتھ پکارا جائے گا، اور نامہ اعمال بھی پڑھایا جائے گا. کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ ناانصاف نہیں ہے، نہ اللہ ظلم کرتا ہے. اسی لیے ایک اور یہاں پہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اب آپ یہ سمجھیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو مانتے ہیں یا ان کی مانتے ہیں؟ اگر ان کی بات مانتے ہیں تو پھر تو محبت ہے. انشاءاللہ ہماری کوتاہیاں اس محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو پکا کر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوتاہیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جانتے پوچھتے غلطی کرنے کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح میری طرف. تو یہ جو سارے ان کے منصوبے ان کو بے نقاب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کلام سے، اللہ کی وحی سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اور ہٹا کے اپنا پکا دوست بنا لینا چاہتے ہیں. اور یہی رویہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کا بھی ہوگا، اور آج تک ہے. یہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو، ہم کو اس راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ نہ ڈال دیں. ہاں، ان کے ساتھ منع نہیں کیا گیا، دنیاوی معاملات میں، تجارت، باقی معاملات، اس سے نہیں منع کیا گیا، لیکن اس پہ بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا اور ان کے راستے سے بچنے سے منع کیا گیا. اور ایک اور چیز بڑی واضح ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ چونکہ قرآن مجید سے بڑا واضح طور پہ یہ بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان سے کوئی خدا نخواستہ ایسی غلطی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں بھی غلطی ہو نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان، انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا. چھوٹی موٹی کوتاہیاں وہ ایک علیحدہ بات ہے. کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے ایسے قصے ہیں کہ جس میں چھوٹی موٹی کوئی ایسی کوتاہی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کیا کیا، لیکن اس سے ان کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی واضح بات کی کہ وہ ثابت قدم کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی ہے. ہم آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ نے یہ ثابت قدمی نہ دی ہوتی تو اللہ نے کہا کہ آپ مشرکین کی طرف اگر جھک جاتے تو اس سے کیا ہوتا، عذاب کے مستحق ڈبل، دگنے کے، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا. یہ بات کس لیے کی جاتی ہیں ایسی باتیں؟ یہ باتیں آپ کو، ہم کو سمجھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کی جاتی ہیں کہ وہ لوگ، اس سے کیا نقطہ کیا نکلتا ہے، سنیں آپ. نقطہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی، جب وہ دوسری طرف جھکتے ہیں تو ان کا گناہ عام انسان سے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہوتا ہے. ان کو عذاب، ان کو سزا زیادہ سخت ملے گی، کیونکہ ان کا تو کام تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور رہنمائی کرتے کرتے خود وہ غلط سائٹ پہ، غلط طرف نکل گئے. مفہوم سمجھانا یہ ہے. ورنہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسی کوتاہی کسی صورت ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں وہ چیز ہی نہیں رکھی ہوئی. اور اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے
کہ جو بھی قوم اپنے رسول کو بے دخل کرتی ہے اللہ اس کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا۔ مشرکین مکہ نے ان کے رویے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، نتیجہ کیا نکلا؟ مشرکین مکہ مغلوب ہوئے اور ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے اور باقی لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کے علاوہ بڑا واضح طور پہ پھر یہاں پہ نماز، قرآن، تہجد، تعلق باللہ، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، ہدایات دی گئی۔ فجر کی نماز جو ہے اس کی بڑی خاص تاکید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حضوری کی نماز ہے۔ نماز تہجد جو ہے اس میں طویل قرات کا حکم دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ اصل میں مقام محمود کی ضامن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، اس کی بھی دعا، مدینہ منورہ میں ایک صحیح صالح سچا اسلامی معاشرہ قیام کرنا، اللہ کی خاص مدد اس کے لیے اور حمایت اور قوت کے لیے دعا۔ باطل مٹنے والا ہے، حق دنیا میں پھیلنے والا ہے، اس کے لیے دعا۔ مدینہ منورہ کی جو ریاست ہے، جو اصل ریاست مدینہ ہے، اس کی کامیابی کی جو بتائے گئے کہ کامیابی کس چیز پر ہے، اس میں نماز، قرآن، تعلق باللہ، باقی ساری چیزیں اسی سے ہو جاتی ہیں۔ ہم کہیں جی ہم نے ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے، ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے، تعلق باللہ ہوگا تو وہ بھی بن جائے گی، نماز اور قرآن پہ قائم ہوں گے تو وہ بھی بن جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تین چیزیں، نماز، قرآن، تعلق باللہ، یہاں پہ ہمیں ان تین چیزوں کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس معاشرے میں ہوں گی، وہ پھر ریاست مدینہ جو ہے وہ اس میں یہ تین چیزیں تھیں، اور آج بھی اگر کوئی ریاست مدینہ بنے گی تو انہی تین چیزوں سے بنے گی اور کسی چیز سے نہیں بنے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں جو بات پتہ چل گئی ہے اس سے ہٹ کے کوئی اور بات ہو جائے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وقتی کامیابی ہو سکتی ہے، وقتی طور پہ ایسا معاشرہ شاید بن بھی جائے، لیکن وہ صرف وقتی ہوگا اور وہ اصل مدینہ کی ریاست نہیں ہوگی۔ پھر انسانی نفسیات پر بات، یہ انسان اپنی سامنے جو نعمتیں اللہ نے پیش کی ہیں، اس کو دے دی ہیں، ان کو بھول جاتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ قرآن مجید جو ہے ایک بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ چیلنج ہے کہ تمام انسان، تمام جن اگر مل جائیں تو بھی وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے ہیں، لا نہیں سکتے ہیں۔ اور مشرکین کو بھی بتایا گیا کہ زندہ معجزہ قرآن ہے، اس کی موجودگی میں جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بالکل احمقانہ بات ہے، اور یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ اس پہ غور فرمائیں آپ۔ ہم یہاں پہ ایک قصہ عرض کریں، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ہمارے ایک پیر بھائی نے ان سے یہ پوچھا، ان کی بیگم سے، کہ ماں جی ابا جی کی کوئی کرامت بیان کریں۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا میری آپ کے ابا جی سے شادی کو 56 سال ہو گئے، میں نے 56 سال میں ان کی ایک نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ ان کے نزدیک یہ کرامت تھی، اور ہم کرامت کس کو کہتے ہیں؟ ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، اچانک یہاں سے پودا نکل آئے۔ یہ فرمائشیں کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ سے ڈریں، وہ کام نہ کریں جو مشرکین کرتے تھے۔ اور اس میں کس قسم کی چیزیں تھیں؟ بیان کی بہت سی چیزیں، زمین سے کوئی چشمہ پھاڑ کر دکھائیں جی، انگور کھجور کا کوئی باغ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جس میں نہریں ہوں، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھائیں، استغفر اللہ اللہ کو لا کر دکھائیں، استغفر اللہ فرشتہ سامنے کھڑا کر کے دکھائیں، آپ کا گھر سونے کا بن جائے، آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں، کوئی ایسی کتاب اتار کر دکھائیں جو مشرکین خود پڑھ سکیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھ تو سکتے ہیں
لیکن اس کا مفہوم کیا وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ آپ نے قرآن مجید کو اپنے اوپر لاگو کیسے کیا. ان کا نام ہم خود پڑھ سکیں. جواب کیا ہے؟ یہ سارا اختیار اللہ کا ہے. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رسول ہیں، اختیار سارا نبی کا اللہ کا ہوتا ہے. پھر اعتراض کہ اچھا جی پھر آپ نے اگر پیغمبر ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے. قرآن نے کیا جواب دیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو ہم نبی بنا دیتے. یہاں پہ چونکہ انسان آباد ہے اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ایک نبی بھیجا. ہاں یہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بے شک انسانوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل انسانوں جیسے بہرحال نہیں ہوتے. ان کے اوپر نور ہدایت اترتا ہے، وہ وہی ہوتی ہے. اللہ سے ہم کلامی کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، چاہے فرشتے کے ذریعے ہے چاہے براہ راست ہے. فرشتوں سے کلام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں میں سے، لیکن عام انسان بہرحال اس طرح نہیں ہے. ہاں دکھنے میں آپ کہیں کہ جی آنکھیں ہیں، کان ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولاد ہوتی، وہ بات ٹھیک اپنی جگہ، اس حد تک انسان ٹھیک ہے ہم مانتے. تو کہا گیا کہ اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیج دیتے. پھر کہا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا انسان کو پیدا کر کے دکھا چکا ہے، وہ اس طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے. یہ وہی بات جو کہ جی ہم تو مر جائیں گے، ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کے اعتراضات ہوتے تھے. اور یہ معجزوں کی طلب یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کے لیے کرامت یہی ہونی چاہیے کہ یہ شخص صاحب شریعت ہے یا نہیں. ہاں شرع میں کچھ چیزیں اختلافی بھی ہیں، اس میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں مانتا، یہ بات مانتا ہے، اختلافی ہے وہ ایک چھوڑے. لیکن جو محکم بات ہے، جو ثابت بات ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں ایسی بات کرنا وہ پھر جاتی ہے. پھر اسی طرح بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو قریش کے رہنما ہیں اور بڑے ہیں، ان کا جو رویے ہیں وہ فرعون کی طرح کے ہیں. ان کو دھمکی دی گئی کہ فرعون کی شامت آئی تھی، تمہاری بھی شامت آ سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے، جس طرح فرعون کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی طرح ان قریش کے سرداروں کا رویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جادوگر ہے، استغفر اللہ، اور انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ سحر کرتا، استغفر اللہ. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی. فرعون برباد ہو گیا تھا، قریش مغلوب ہو گئے تھے. اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ سنائیں. تو قرآن کے بارے میں اہل علم کا جو رویہ ہے اور جو ہونا چاہیے، وہ قریش کو جو غیرت دلائی گئی اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اہل علم کون ہیں؟ اللہ کی آیات سنتے ہیں، روتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور نماز میں قرآن کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی بڑائی کا بیان کرنا، اس کی کبریائی کا اظہار کرنا، اس کی ہدایات. یہ وہ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بادشاہت میں اس کے کوئی اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے. وہ ہر معاملے میں یکتا ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے معاملے میں، نہ اس کی صفات کے معاملے میں. بھائی یہ معاملہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں بار بار قرآن مجید کو بار بار پڑھنا کیوں لازم ہے، بار بار سمجھنا کیوں لازم ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے. جب بار بار پڑھتا ہے تو اس کی
بھولنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز، قرآن، یہی انسان کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا تحفہ دیتے ہیں، اور کوئی چیز یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کے حقوق جو ہیں، بنیادی 4 حقوق، وہ فرائض کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، اور اس میں حدیث موجود ہے کہ قرب الہی کے لیے سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ تیز راستہ جو ہے وہ فرائض ادا ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کسی وقت اس حدیث پہ تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اذن بخشے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کے قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔